جی السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیرت نبی سے متعلقہ موضوع ہے، اور سیرت نبی کا ساروں کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ اس وجہ سے جیسے ہم انٹرنیٹ کے زمانے میں رہ رہے ہیں، ہمیں تمام انفلوئنسرز کا، ولاگرز کا، ان کی زندگی کے بارے میں اتنا پتہ ہے، لیکن سیرت نبی جو رسول اللہ ہمارے سب سے بڑے حریص قرار دیے گئے ہیں، جو ہماری نیکی کے کاموں میں خوش ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، جن کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب آپ نے جب بھی یاد رکھنا ہے، ہمیں رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں بات کریں۔ رسول اللہ کی جو کل عمر تھی وہ 63 سال تھی۔ اب میرے ساتھ میرے دوست بھی موجود ہیں، ہم جب سارا ذکر کریں گے سیرت سے متعلقہ تو یہ بھی میرا ساتھ دیں گے، اور ہم مل کے تمام رسول اللہ کی سیرت کو آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ کی جیسے آپ کو پتہ لگ گیا، کل عمر جو تھی وہ 63 سال تھی۔ رسول اللہ جو پیدا ہوئے تاریخی احوالات کے مطابق وہ عرب کے مشہور شہر مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اب رسول اللہ جب پیدا ہوئے اس زمانے میں رسول اللہ کو در یتیم قرار دیا گیا، وہ اس وجہ سے کہ آپ کی بڑی ارلی ایج کے اندر والدین جو تھے وہ دونوں فوت ہو گئے۔ اگر آپ کے والد کی بات کی جائے جن کا نام عبداللہ تھا، وہ آپ کی ولادت سے 6 مہینے قبل فوت ہو گئے۔ اس کے بعد اگر آپ کی والدہ کی بات کی جائے، آپ کی والدہ تب فوت ہوئی جب رسول اللہ کی محض عمر صرف جو تھی وہ 6 سال تھی۔ اس وجہ سے رسول اللہ جو تھے وہ در یتیم کہلائے۔ اس کے بعد یہ پایا جاتا ہے کہ جو 6 سال کے بعد پرورش کی وہ آپ کے دادا جان نے کی۔ نہیں، وہ ایک ہم اس چیز میں جہاں پہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تایابو تھے جن کا نام زبیر تھا، انہوں نے بھی آپ کی پرورش کی، لیکن وہ کچھ چند ماہ کی یا کچھ ٹائم کی، اس کے بعد آپ کے دادا ابو انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ جی، یہ چیز تاریخ میں مس کر دی جاتی ہے۔ جی، یہ ایک مسکنسپشن کا ازالہ کرنے کی ڈاکٹر صاحب نے کوشش کی ہے کہ تاریخی اقوال کے لحاظ سے یہ والی بات بھی انکلوڈ کرنی چاہیے، جیسے انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا سیرت النبی کا، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ کے ایک تایا جان تھے جن کا نام زبیر تھا، انہوں نے بھی پرورش کی تھی حضرت ابو طالب سے پہلے۔ کے بعد جب 2 سال آپ کی 6 سال سے لے کے 8 سال تک جو آپ کی پرورش کی آپ کے دادا جان نے کی، جن کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب کے بعد 8 سال کے جب آپ تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جنہوں نے آپ کی پرورش کی ان کا نام ابو طالب تھا، جو رسول اللہ کے رشتے میں چچا لگتے تھے اور حضرت علی کے والد لگتے تھے۔ اب دیکھنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ جو تھے ایک کامیاب تاجر تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ کبھی باہر تشریف لے کے گئے تھے کہ نہیں کسی اور دوسرے ملک میں، تو رسول اللہ شام میں جایا کرتے تھے، جس کو انگلش میں ہم سیریا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں رسول اللہ جایا کرتے تھے، تجارت کا سامان لے کے اور لوگوں کے مال کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں بھی کئی ایسے کہن ہوتے تھے اس زمانے کے، یا جو قسمت کا پتہ بتانے والے لوگ ہوتے تھے، انہوں نے اس زمانے میں بھی پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ آپ جو ہے ان قریب کیا بنیں گے، اللہ کے رسول بنیں گے، جس میں نستورہ بھی تھا، جس میں جرجیس بھی تھا، جس میں یوسف بھی تھا۔ یہ وہ والے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ان قریب تم کیا بنو گے، تم نبی بنو گے۔ اس طرح اس زمانے میں رسول اللہ ایک کامیاب تاجر بن رہے تھے، آپ لوگوں کو بہت منافع دیا کرتے تھے۔ میرا دوست میرا ساتھ دیں گے اور مجھے یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ اپنی نبوت سے بھی قبل کتنے ایماندار تھے۔ آپ ان کی ایمانداری کا واقعہ بتائیں جب آپ ایک تاجر تھے۔ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی جو بعد میں صحابی بن گیا تھا، اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ یہاں پہ میرے رک کے انتظار کریں، تو میں گھر سے جو رقم ہے وہ لے کے آتا ہوں۔ تو وہ آدمی جب گھر گیا تو گھر جا کے بول گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی انتظار کرتے رہے۔ وہ آدمی جب 2 دن بعد واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی موجود تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے بعد میں جب صحابی بن گیا انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی کتنے سچے اور ایماندار تھے، وعدہ پورا کرنے والے تھے۔ جی بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب رسول اللہ کامیاب تاجر بن رہے تھے، آپ لوگوں کے مال کی تجارت فرمایا کرتے تھے، تو اس زمانے میں ایک خاتون تھی جن کا نام ختیجہ تھا۔ اب ان کے مال کی رسول اللہ نے تجارت کرنی شروع کر دی، اور اس تجارت کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو زیادہ منافع آنا شروع ہو گیا۔ اور جب زیادہ منافع آنا شروع ہو گیا، انہوں نے جیسے پتہ لگوایا کہ وہ کون شخص ہے، تو آپ کو پتہ لگا وہ محمد بن عبداللہ نامی ایک شخص ہے۔ جب آپ کو یہ اس چیز کا پتہ لگا تو آپ نے اپنی ایک غلام جس کا نام کیا تھا، اس کا نام نفیسہ تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور وہ نکاح کی دعوت لے گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی، اور پھر حضرت ختیجہ سے ان کا نکاح ہوا۔ اور جو نکاح پڑھانے والے تھے وہ حضرت علی کے والد تھے جن کا نام ابو طالب تھا۔ اور اس زمانے میں حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و ابیہا کی جو ہے وہ شادی ہوئی رسول اللہ سے۔ کئی تاریخی روایات کے مطابق یہ پایا جاتا ہے کہ حضرت ختیجہ کی اس وقت جو عمر تھی وہ 40 سال تھی، اور رسول اللہ کی جو عمر تھی وہ 25 سال تھی۔ اب رسول اللہ کی جتنی بھی اولاد پائی جاتی تھی وہ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و ابیہا سے پائی جاتی تھی، جس میں اولاد میں آپ کے ٹوٹل 7 بچے تھے، 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے آپ کے۔ اور اگر رسول اللہ کے ٹوٹل نکاحوں کی بات کی جائے، رسول اللہ کے ٹوٹل 11 نکاح تھے، جس کے اندر رسول اللہ کی 2 باندیاں تھیں جن کا نام ریحانہ اور ماریہ قبطیہ تھا۔ جیسے کہ ہمیں یہ پتہ لگ چکا ہے کہ حضرت ختیجہ کا اور رسول اللہ کا نکاح ہو گیا اس زمانے میں، اور اس کے بعد رسول اللہ ایسے شخص تھے جو بہت زیادہ جلوت کو پسند کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں آپ نے جلوت کے بجائے خلوت کو پسند فرمایا۔ آپ نے یہ پسند نہیں فرمایا، آپ
دور مقامات پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، آپ غار ہیرا میں جاتے تھے، آپ عرب کے ہاتھ کے لحاظ سے پریشان ہوتے تھے، لوگوں کے ساتھ جس طرح سلوک کیا جاتا تھا، جس طرح بچیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، جس طرح غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، آپ کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریشانی کی کیفیت میں تھے اس زمانے میں. تو اسی زمانے میں غار ہیرا کے اندر موجود تھے، جو جبل نور پہاڑ کے اندر ایک غار موجود ہے جو مکہ سے 15 میل دور ہے. اس کے اندر ایک فرشتے جو ہے رسول اللہ پہ نازل ہوئے، جن کا نام حضرت جبریل امین تھا، اور آ کے انہوں نے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات دی. اب ہمیں یہ چیز کا پتہ لگ گیا، کنفرم ہو چکا ہے کہ رسول اللہ کی جو عمر تھی 63 سال تھی. اب یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے پہلے 40 سال. اب رسول اللہ کی عمر کتنے سال رہ گئی؟ 23 سال، جس میں 13 سال جو تھے وہ مکہ میں گزرے، جس کو نبوی سال کہتے ہیں، اور 10 سال جو گزرے وہ مدینہ میں، جن کو ہم ہجری سال کہتے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے صرف پہلے 13 سال ڈسکس کرنے ہیں. رسول اللہ کو نبوت مل گئی ہے، رسول اللہ کی 40 سال سے لے کے 53 سال تک کی عمر ہم نے دیکھنی ہے. اللہ نے جو سب سے پہلے دعوت کا آغاز کیا وہ اپنے گھر والوں سے کیا، جس کو دعوت ذوالعشیرہ ہم کہتے ہیں. اور اس زمانے میں آپ کے گھر والوں نے یا آپ کے رشتہ داروں نے آپ کی بات نہیں مانی. اس زمانے میں بھی حضرت علی بھی آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے کہ مجھے نہیں پسند کہ میرے کزن کے بارے میں یہ والی کوئی بات کرے. اور اس کے بعد رسول اللہ اب جب کر رہے تھے، ابھی خفیہ طور پہ جو ہے وہ لوگوں پہ اسلام تقسیم کیا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا اسلام کے بارے میں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی مسلمان ہوئے، جس میں پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی مسلمان ہوئے، حضرت عثمان بھی مسلمان ہوئے. اگلے جو سال آئے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ کو مکمل طور پہ اجازت دی گئی کہ آپ جو ہے وہ کھل کے کیا کریں، تبلیغ کریں. اب جب رسول اللہ نے کھل کے تبلیغ کرنا شروع کر دی تو اس تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں پہ نہ ختم ہونے والا ظلم کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں آپ نے کئی صحابیوں کی بھی کہانیاں پڑھی ہیں کہ حضرت بلال کو لٹایا جاتا تھا، حضرت عمار ابن یاسر کے والدین کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، جو اسلام کے سب سے پہلے شہید ہوئے تھے. مطلب مردوں میں سب سے پہلے شہید حضرت یاسر تھے، اور عورتوں میں سب سے پہلے شہید جو تھی وہ حضرت سمیہ تھی. ابو جہل نے جن کو دونوں کو جو ہے وہ شہید کیا تھا. اب اس سے ہمیں پتہ لگ گیا یہ ظلم کا زمانہ جو ہے وہ جاری ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ کو بین کرنے کے لیے ان کو شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، اور وہ 3 سال تک محصور کیا گیا. اس زمانے میں رسول اللہ جو ہے وہ طائف میں بھی تشریف لے کے گئے، جب آپ پہ پتھراؤ وہاں کیا گیا، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، اور آپ وہاں بھی رحمت کی جو ہے وہ دعائیں کر رہے تھے لوگوں کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ معراج کے واقعے پہ بھی تشریف لے کے گئے، اور معراج میں جو ہے وہ نماز کا جو ہے وہ ہمیں تحفہ بھی ایک ملا. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا 3 سال کا، اس کے بعد جو ہے وہ حالت زار مسلمانوں کی جیسے اچھی نہیں تھی. اب مجھے ڈاکٹر صاحب بھی یہ بتائیں گے کہ پہلی ہجرت جو تھی وہ مدینہ میں ہوئی تھی یا ایتھوپیا میں؟ پہلی ہجرت وہ ایتھوپیا کی طرف ہوئی تھی، مدینہ کی طرف نہیں ہوئی تھی. جی، اسلام کی پہلی ہجرت ایتھوپیا کی طرف ہوئی تھی، اسلام کی پہلی ہجرت مدینہ کی طرف نہیں ہوئی تھی. اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اب ہم یہ اسلامی سال بھی ڈسکس کر رہے تھے، اب جب انگریزی سال ہم ڈسکس کریں گے نا، جب رسول اللہ کی 53 سال عمر ہوگی اور 622واں سال تھا، اس زمانے میں رسول اللہ کہاں تشریف لے کے گئے؟ مدینہ تشریف لے کے گئے. اور وہ بیسیکلی اس زمانے جب تشریف لے کے گئے، رسول اللہ کے جو ہے وہ ڈیتھ وارنٹ نکال دیا گیا کہ جو شخص پکڑ کے لے کے آئے گا اس کے لیے انعام کا بھی اعلان کیا گیا. اور مکہ والوں نے یہ کیا، دارالندوہ میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا. اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو ڈھونڈ کے لائے گا یا جو جس مرضی حالت میں لے کے آئے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. اور عرب والوں کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہے، سرخ اونٹ کتنے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. سراقہ بن جاسیم اس زمانے میں وہ آ گیا، اور رسول اللہ جو بیسیکلی آرام فرما رہے تھے جس غار کے اندر، جس غار کا نام تھا غار سور، جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے 4 میل دور، آ بھی گیا. لیکن رسول اللہ نے کہا میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں. اور حضرت عمر کے زمانے میں وہ چیز واقعی ہوگی کہ حضرت عمر نے اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں وہ کنگن بھی پہنائے، اور بعد میں وہ اتروا دیے. کے بعد کچھ دوسرے لوگ رسول اللہ کے تعاقب میں جب آئے تو وہاں کیا، کبوتری نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بنا لیا، اور اس وجہ سے اور حضرت پیدا ہوا کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. اور اس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کے ساتھ جو بھی خدمات کی وہ قابل ستائش ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ ذکر کیا ہے، تعریف کی ہوئی ہے ان کے بارے میں. اب اس کے بعد رسول اللہ جب مدینہ تشریف لے کے گئے ہیں، اب ہمیں پتہ لگ گیا رسول اللہ کی 53 سال عمر ہے. اب یہ آخری 10 سال رہ گئے ہیں رسول اللہ کی زندگی کے. اب اس 10 سالوں میں جب پہلے تشریف لے کے گئے ہیں، آپ نے مواخات کا ایک رشتہ قائم کیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ تشریف لے کے آئے تھے ظلم و ستم کی وجہ سے، سر وہ تھے مہاجرین، اور ادھر رہنے والے کون سے تھے؟ انصار. مہاجرین اور انصار کو رسول اللہ نے کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا. بردرہڈ ان کے درمیان جو ہے وہ تاکہ وہ ان کے ساتھ چیزیں اپنی شیئر کریں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہجرت کر کے ہیں اور وہ امیر لوگ تھے جو. اور یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زمینیں شیئر کی، اپنے گھر شیئر کی، یہاں تک کہ اپنی بیویاں تک بھی انہوں نے کئی شیئر کی جن کے زیادہ نکاح تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا، پہلے جب سارے معاملات ہو گئے اس کے بعد جیسے مکہ کے اندر تو جنگ نہیں لڑ سکے، اب تو باقاعدہ طور پہ جنگوں وغیرہ کا حکم آ گیا. اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس میں 2 ہجری کے اندر بدر ہوئی، 3 ہجری کے اندر احد ہوئی، 5 ہجری کے اندر خندق ہوئی. اسی طرح جو ہے وہ 6 ہجری کے اندر جو ہے وہ بیت الرضوان ہوا. اسی طرح جو ہے رسول اللہ نے مختلف جگہوں پہ اپنے خطوط بھیجے. پھر اسی طرح 8 ہجری کے اندر جو ہے وہ فتح مکہ ہو گیا. اسی طرح 9 ہجری کے اندر تبوک کی جنگ ہوئی. 11 ہجری تھا جیسے وہ شروع ہو گیا، اس میں ربیع الاول کے مہینے میں رسول خدا جو ہے وہ اس دنیا سے تشریف
لے گئے, اور زیادہ تر یہ اقوال میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کی جو وفات ہوئی وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی. اور یہ بھی تاریخی ریکٹیفیکیشن کرنی چاہیے کہ زیادہ تر تاریخی طور پہ یہ والی چیز پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ کی جو پیدائش بھی ہوئی تھی وہ بھی 12 ربیع الاول والے دن ہی ہوئی تھی, اور وہ پیر کا دن اور تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیتھ کا دن ہے وہ 12 ربیع الاول ہے, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے وہ 9 ربیع الاول 9 ہے. ربیع ڈاکٹر الاول اسرار کے مطابق بھی یہی اچھا. date اور بن رہی ہے. اس کے بارے میں مختلفاً کا اوپینین مختلف پایا جاتا ہے, لیکن امت نے جو زیادہ تر اڈاپٹ کی ہوئی چیز کہ رسول اللہ کا کون سا بنتا ہے پیدائش ڈیٹ آف کا برتھ, دن وہ 12 ربیع 12 الاول اول ہی بنتا ہے. زیادہ تر امت کا اجتماع اور تاریخی حوالہ جات بھی اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول والے دن ہی پیدا ہوئے. اچھا, اس کے ساتھ آپ نے جو آخری خطبہ دیا, خطبہ حجۃ الوداع تھا, وہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک میسج تھا جس میں ایکوالٹی قائم کر دی گئی تمام لوگوں کے درمیان, جس میں غلاموں کو حقوق دے دیے گئے, عورتوں کو حقوق. از مختصر یہ میں اپنی زبان سے وہ الفاظ نہیں ادا کر سکتا, اس کے اندر تمام چیزوں کے حقوق بیان کر دیے گئے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رہی. تعلیمات تھی جو نبی وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے کانسٹیٹیوشن پہلے ایسا مسلمانوں کو دی. کانسٹیٹیوشن تھا کہ دنیا میں کوئی کانسٹیٹیوشن کسی چیز کو ایسا ایکسپلین نہیں کر سکتا. اس میں اتنی ایکسپلینیشن آئی. اگر اس کے آرٹیکلس کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ 178 سے زیادہ اس کے اندر آرٹیکلس موجود ہیں, جس کے اندر تمام ضروریات زندگی گزارنے کے جتنے بھی اسلوب ہو سکتے ہیں, سارے اسالیب جو ہیں وہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تو سب لوگ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود شریف پڑھیں, کیونکہ یہ جو ماہ ہے وہ بھی ان کی پیدائش کا ماہ ہے. تو کوشش کریں آپ سب لوگ, اگر آج بھی نہیں پڑھا تو وہ درود شریف پڑھیں. میں صرف لاسٹ میسج یہ دینا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا محب وہی ہے جو رسول اللہ کی چیزوں پہ عمل کرتا ہے. اب اور ہم نے اس گاہے بحث بگاہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہیے, ہمیں چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں, ان کے کیا نام تھے, ان کے کتنے بیٹے تھے, اور ان کی جتنی بھی لائف سٹرگل تھی وہ سب انہوں نے ہمارے لیے کی تھی, اور ہمیں ان کی لائف کے بارے میں پڑھنا چاہیے. ہمیں آج کل کے دوروں کے جو ایکٹر ہیں ان کی بیویوں کے نام تک تو پتہ ہوتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے پریشان تھے تب بھی, جو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے, اور قیامت تک قیامت میں بھی دعا کریں گے, بالکل ایسے امتی کہیں گے, امتی کہیں گے. تو ان کی لائف کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ان کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کریں. بالکل. اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے, اور رسول اللہ کی خوشنودی ہم حاصل صرف اس طرح کر سکتے ہیں, رسول اللہ کے پسندیدہ کام کریں. بالکل ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ کے پسندیدہ کام کریں, اور اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ جو ہیں وہ رسول اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں اپنائیں. بہت اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.